بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے بیان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دیدار الہی کی خواہش۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خصوصی ملاقات کا شرف اور احکامات شریعت دینے کے لیے کوہ طور پر 40 دنوں کے لیے بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر دیدار ربانی کی خواہش کا اظہار کیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے: اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورے 40 دن کر دیا۔ پھر اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جان نشین ہو جاؤ، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے: اے میرے پروردگار، مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی کروں۔ پروردگار نے فرمایا: کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر جلوہ نما ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان سب سے اول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: موسیٰ علیہ السلام، میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام کے ذریعے سے لوگوں سے ممتاز کیا، لہٰذا جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے لے لو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اسے مضبوطی سے پکڑے رہو اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں درج ہے اور بہت بہتر ہے پکڑے رہیں۔ میں عنقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا، جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا۔ اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر راستی کا راستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اس سے رستہ بنا لیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین و تابعین سے مروی ہے کہ 30 راتوں سے مراد ذی القعدہ کا پورا مہینہ ہے اور ذی الحجہ کے 10 دنوں کے ساتھ 40 رات کی مدت مکمل ہوئی۔ اس روایت کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا یہ شرف عید قربان کے دن حاصل ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تکمیل بھی اسی طریق کو ہوئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کی مدت مکمل کر لی اور اسی دوران میں آپ نے روزے رکھے۔ کہتے ہیں اس دوران میں آپ نے بالکل کھانا نہ کھایا۔ جب 1 مہینہ مکمل ہو گیا تو آپ نے کسی درخت کی چھال چبا لی تاکہ منہ کی ناگوار بو ختم ہو جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے مزید 10 دن روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اس طرح کل مدت 40 دن ہو گئی۔ جب آپ نے طور کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو اپنی قوم بنی اسرائیل پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر فرما دیا۔ وہ آپ کے سگے بھائی بھی تھے اور تبلیغ کے فرائض بھی ادائیگی بھی معاون بھی۔ آپ نے انہیں کچھ نصیحتیں فرمائیں، کچھ احکام دیے، اور یہ چیز حضرت ہارون علیہ السلام کے بلند مقام اور شرف نبوت کے منافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور جب موسیٰ ہمارے وقت مقررہ پر آئے، یعنی جس وقت آنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی، یعنی اللہ نے آپ سے پردے کے پیچھے سے کلام کیا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا اور قرب بخشا۔ سبحان اللہ! جب آپ کو یہ مقام حاصل ہوا اور ہم کلامی کے شرف سے مشرف ہوئے تو آپ نے درخواست کی کہ پردہ اٹھا کر دیدار کا شرف عطا فرمائیے۔ آپ نے عرض کی: اے میرے پروردگار، مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا: تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے،
پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ آپ اللہ عز و جل کی تجلی برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ انسان سے زیادہ مضبوط اور بڑی مخلوق یعنی پہاڑ بھی اس قابل نہیں کہ خالق کی تجلی کے سامنے ٹھہر سکے۔ اس لیے فرمایا ترجمہ، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ برقرار رہے تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا حجاب بھی نور ہے، اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرہ اقدس کے انوار سے وہ تمام مخلوق جل جائے جس تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، بس جب ان کے رب نے اس پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہوں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے، وہ آپ سے بڑا اور زیادہ سخت ہے۔ بس جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی اور آپ نے پہاڑ کو دیکھا کہ وہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی اس کیفیت کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھنگلی کی بلائی پور پر انگوٹھا رکھ کر اشارہ فرمایا کہ اس قدر تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف چھنگلیہ کے برابر اپنی عظمت کی تجلی فرمائی تو پہاڑ مٹی بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سائقن کا مطلب یہ ہے کہ فوت ہو کر گر گئے، لیکن پہلا قول درست ہے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، کیونکہ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا، فَلَمَّا أَفَاقَ، جب ہوش میں آئے۔ ہوش میں آنا غشی ہی سے ہوتا ہے، اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کہا جا سکتا ہے۔ تو عرض کیا، سبحانک، بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، اس لفظ میں اللہ کی پاکیزگی اور عظمت کا اظہار ہے کہ اس کی عظمت کی وجہ سے کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا۔ میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں، یعنی آئندہ کبھی دیدار کی درخواست نہیں کروں گا، اور میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہوں کہ تیری تجلی نہ کوئی زندہ برداشت کرتا ہے نہ بے جان مخلوق، جاندار فوراً ہلاک ہو جائے گا اور بے جان ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گا۔ صحیحین میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے مجھے دوسروں پر فضیلت نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ اس وقت میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک پایا پکڑے ہوئے ہیں، معلوم نہیں انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ گیا ہوگا یا طور کی بے ہوشی کا بدلہ یہ ملے گا کہ اس وقت بے ہوش نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، یہ تو تواضع اور کثرت نفسی کا اظہار ہے، یا یہ مطلب ہے کہ تعصب اور غصے کے انداز سے یہ بات نہ کہوں، یا یہ مطلب ہے کہ افضل قرار دینا تمہارا کام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے درجات ایک دوسرے سے بلند کرتا ہے، اس میں رائے کو دخل نہیں بلکہ اللہ کے بتانے ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں ہی میں نہیں بلکہ تمام مخلوقات میں افضل ترین فرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں کو بھی فرمایا ہے۔ ترجمہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ امت کو یہ فضیلت ان کے نبی کے مقام کی وجہ ہی سے ملی ہے۔ علامہ ازی و حدیث متواتر ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ علامہ ازی مقام محمود بھی نبی کریم علیہ السلام ہی کے لیے محسوس ہے، اور یہ ایسا مقام ہے جس پر اولین و آخرین ہی نہیں بلکہ عظیم ترین رسول یعنی اولوالعزم پیغمبر بھی آپ پر عرش کریں گے، اور اولوالعزم پیغمبروں میں حضرات نوح،
ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں، معلوم نہیں انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ گیا ہوگا یا طور کی بے ہوشی کا یہ بدلہ ہوگا کہ وہ اس دفعہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن مخلوقات کی یہ بے ہوشی اس وقت ہوگی جب اللہ عز و جل بندوں کے فیصلے کرنے کے لیے تجلی فرمائے گا، تو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور عظمت و جلال کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوش میں آئیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایا پکڑے دیکھیں گے، یا ان کی بے ہوشی ہلکی ہوگی کیونکہ دنیا میں بھی وہ تجلی الہی کی وجہ سے بے ہوش ہوئے تھے، یا طور کی بے ہوشی کا بدلہ یہ ملے گا کہ وہ اس موقع پر بالکل بے ہوش نہیں ہوں گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم شرف ہے، تاہم اسے آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجموعی طور پر افضل ہونا لازماً نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ترجمہ: اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے ان لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے سے مراد اس دور کے انسانوں پر فضیلت ہے۔ پہلے اور پچھلے زمانے کے تمام انسانوں پر فضیلت مراد نہیں، کیونکہ آپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر چکے ہیں جو آپ سے افضل تھے، اور آپ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وہ بھی آپ سے افضل ہیں۔ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور رسل اعظام سے افضل ہونا ظاہر ہوا اور قیامت کو بھی ظاہر ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، میں ایسے مقام پر فائز ہوں گا کہ ساری مخلوق حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رغبت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان، جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو، کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رسالت اور ہم کلامی کا جو شرف ملا ہے وہ لیجئے اور اسے زیادہ کچھ نہ طلب کیجئے بلکہ اس پر شکر کیجئے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ترجمہ: اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل انہیں لکھ دی۔ یہ تختیاں کسی نفیس جوہر کی بنی ہوئی تھی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ نے تورات اپنے ہاتھ سے لکھی۔ دوسرا، اس میں گناہوں سے بچنے کی نصیحتیں اور حلال و حرام کے تفصیلی احکامات درج تھے۔ تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی پختہ عزم کے ساتھ لے لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے اچھے احکام پر عمل کریں۔ یہ مطلب بھی ہے کہ کلام سے بہترین مفہوم اخذ کریں۔ اب بہت جلد تم کو ان نافرمانوں کا مقام دکھلاتا ہوں جو میرے رسولوں کی تکذیب اور احکام کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ رکھوں گا، وہ اسے نہ سمجھیں گے، نہ ان پر غور کریں گے، نہ اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس کلام سے مقصود ہے۔ جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جن کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں، اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں گے، یعنی ہر عادت معجزات دیکھ کر بھی احکام الہی کا اتباع اختیار نہیں کرتے۔ اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ اس کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام رائگاں گئے، ان کو اسی کی سزا دی جائے گی جو کچھ اعمال یہ کرتے ہیں۔ بچڑے کی پوجا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخت سرزنش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تشریف لے گئی اور قوم شیطان کے بہکاوے میں آ کر بچڑے کو پوجنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اس حماقت کا علم ہوا تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور قوم پر سخت ناراض ہوئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا۔ وہ ایک جسم تھا جس میں بیل کی آواز نکلتی تھی۔ لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے۔
اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا، ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم میرے بہت برے جانشین ثابت ہوئے۔ کیا تم نے اپنے رب کے حکم پہنچنے سے پہلے جلدی کی؟ یہ کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دی اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کرنے، سو ایسا کام نہ کیجیے کہ دشمن مجھ پر ہنسے اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے۔ تب انہوں نے دعا کی کہ میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہم اپنی رحمت میں داخل کر، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہو گیا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہو گئی، اور ہم افطرا پردازوں کے ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ فرد ختم ہوا تو انہوں نے تورات کی تختیاں اٹھا لی اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی، جو اپنے دوسرے مقام پر ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور اے موسیٰ، تم اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں جلدی کیوں کی؟ کہاں وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں؟ اور اے پروردگار، میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہوں۔ فرمایا کہ میں نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔ اور موسیٰ غم اور غصے کی حالت میں اپنی قوم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ ہم لوگوں کو زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو آگ میں ڈال دیا اور اس طرح سامری نے ڈال دیا تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کی سی تھی۔ تب لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں کہ یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے۔ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں، اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو اللہ رب العزت ہے، سو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس نہ آئیں گے ہم تو اسی کی پوجا پر قائم رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ ہارون، جب تم نے دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو تم کو اس بات سے کس چیز نے روکا کہ تم میرے پیچھے نہ آئے؟ بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ بھائی، میری داڑھی اور سل کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔ پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہ دیکھی، بس میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بڑی، پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا ظاہر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب تجھ کو زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے، یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا، اور جس معبود کی پوجا پر تم متکف تھے اس کو دے کر ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔ تمہارا معبود اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ ان مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس وقت کے حالات بیان کیے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے۔ وہاں آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے بہت سے امور کے متعلق دریافت فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوالات کے جواب دیے۔ اسی دوران میں ایک شخص نے جس کا نام ہارون سامری تھا، بنی اسرائیل کے وہ زیور لے لیے جو انہوں نے فرعونیوں سے عرائتاً لیے تھے، اس نے ڈال کر ایک بچڑا بنایا
اور اس میں مٹھی بھر مٹی ڈال دی۔ جب اس نے فرعون کے غرق ہونے کے وقت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نقش قدم سے اٹھائی تھی، اس نے وہ مٹی اس مجسمے میں ڈال دی تو وہ اسی طرح رامنے لگا جس طرح سچ مچ کا بچڑا نبھتا ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ واقعی گوشت پوش کا زندہ بچڑا بن گیا تھا، اسی لیے گائے کی طرح آواز نکالتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ہوا اس کی دبر میں داخل ہو کر اس کے منہ سے نکلتی تھی تو اسی قسم کی آواز پیدا ہوتی تھی جیسے زندہ بچنے کی آواز ہوتی ہے۔ اس پر وہ لوگ خوش ہو کر اس کے ارد گرد ناچنے لگے تھے اور کہنے لگے، یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے، یعنی موسیٰ کو یاد نہیں رہا کہ معبود تو ہمارے پاس ہے، وہ اسے کہیں اور ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان فضول باتوں سے بہت بلند و برتر ہے، وہ مقدس اسماء و صفات سے متصف ہے اور اس کی نعمتیں بے شمار اور بے حد و حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توہم پرستی کی تردید فرماتے ہوئے ایک بے زبان جانور یا ایک شیطانی شعبدے کو معبود قرار دینے کی حماقت کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، قولہ تعالیٰ ہے، کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے۔ اور مزید فرمایا، ترجمہ، کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا تھا اور نہ ان کی کوئی راہ بتلاتا تھا، انہوں نے اس کو معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا، یعنی یہ حیوانی مجسمہ نہ بات چیت کر سکتا تھا، نہ کسی نفع یا نقصان کا اختیار رکھتا تھا، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کر سکتا تھا، اس کی پوجا اپنی جان پر ظلم کے مترادف تھی، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ جہالت اور گمراہی کا یہ کام بالکل غلط ہے، اور جب وہ نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ وہ لوگ واقعی گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے، ترجمہ، اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارے گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر انہیں بچڑے کی پوجا میں مشغول دیکھا تو وہ تختیاں نیچے پھینک دی جن پر تورات لکھی ہوئی تھی۔ بائبل میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر وہ تختیاں زمین پر پٹک کر توڑ ڈالی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے اور تختیاں دی۔ قرآن کے الفاظ سے اس کی تائید نہیں ہوتی، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں زمین پر ڈال دی تھیں۔ بائبل میں ہے کہ یہ تختیاں صرف 2 تھیں۔ قرآن مجید کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کئی تختیاں تھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ قوم نے بچڑا پوجنا شروع کر دیا ہے تو آپ کو اتنا غصہ نہیں آیا جتنا اس وقت آیا جب آنکھوں سے دیکھ لیا۔ حدیث نبوی ہے، سنی ہوئی خبر آنکھوں سے دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں زجر و توبیخ کی اور انہوں نے ایک عذر پیش کیا جو درست نہیں تھا۔ کہنے لگے، ہم پر قوم کے زیورات کے جو بوجھ لا دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا، اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا۔ انہوں نے فرعونیوں کے زیوروں کو اپنے قبضے میں رکھنے میں حرج محسوس کیا، حالانکہ وہ دشمنوں سے حاصل ہونے والا مال تھا جسے لینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، لیکن جہالت اور بے عقلی کی وجہ سے انہیں بچڑے کا مجسمہ پوجنے میں کوئی حرج محسوس نہ ہوا، جو محض سے ایک بے روح جسم تھا، لیکن اس میں رانبنے کی آواز آتی تھی۔ پھر آپ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ترجمہ، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تم میرے پیچھے نہ آیا؟ یعنی آپ کو چاہیے تھا کہ میرے پاس سور پر آ کر ان کی اس غلط روی کی اطلاع دیتے۔ انہوں نے عرض کی، مجھے تو صرف یہ خیال دامن گیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، یعنی آپ انہیں چھوڑ کر میرے پاس آ گئے ہیں، حالانکہ میں آپ کو اپنا نائب بنا کر آیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ، اے میرے رب، میری اور میرے بھائی کی خطا معاف فرما اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی دعا میں شامل کیا کیونکہ انہوں نے لوگوں کو اس جرم عظیم سے سختی کے ساتھ منع کیا تھا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور ہارون نے اس سے پہلے ان سے کہہ دیا تھا کہ میری قوم،
اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، یعنی اللہ کی تقدیر سے یہ واقعہ پیش آیا ہے اور تمہیں آزمانے کو اس نے اس بچڑے میں آواز پیدا کر دی ہے۔ تمہارا حقیقی پروردگار تو رحمان ہی ہے، اللہ عز و جل ہی ہے، یہ بچڑا انہیں، لہٰذا میری بات سن کر تم سب میری پیروی کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا۔ ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کے حق میں گواہی دی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بچڑے کی پوجا سے منع کیا تھا، لیکن لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ سامری کا بچڑا نذر آتش کر دیا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا، سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، یعنی مجھے جبرائیل علیہ السلام نظر آ گئے جب کہ وہ گھوڑی پر سوار تھے، تو میں نے فرزادہ اللہ ہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، یعنی جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے نقش قدم سے مٹی لے لی۔ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ سامری نے دیکھا کہ گھوڑی جہاں قدم رکھتی تھی وہاں گھاس اگاتی تھی، اس نے وہاں سے مٹی لے لی، پھر جب وہ سونے کے بچھڑے میں ڈال دی تو مذکورہ واقعہ پیش آیا، اس لیے اس نے کہا میں نے اسے اس میں ڈال دیا، اس طرح میرے دل نے یہ بات مجھے سمجھا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا۔ سامری کو یہ بددعا دی گئی کہ اسے کوئی نہ چھوئے، کیونکہ اس نے وہ چیز چھوئی تھی جسے چھونا اس کے لیے جائز نہ تھا۔ اسے دنیا میں اس جرم کی یہ سزا ملی اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا، جیسا کہ فرمایا اللہ رب العزت نے، ایک اور وعدہ بھی تیرے ساتھ ہے جو تجھے سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ ترجمہ: اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا، ہم اسے جلا کر سمندر میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو آگ میں جلا دیا۔ بائبل میں بھی یہی لکھا ہے کہ اسے سمندر میں بکھیر دیا اور بنی اسرائیل کو اسے پینے کا حکم دیا۔ جس نے بچڑے کی پوجا کی تھی اس کے ہونٹوں پر اس کی راکھ چپک گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے رنگ زرد ہو گئے اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی پوجا کی تھی، اس کے ہونٹوں پر اس کی راکھ چپک گئی تھی۔ جب راکھ چپک گئی تھی، بعض کہتے ہیں کہ ان کے رنگ زرد ہو گئے تھے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا، اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ رب العزت ہی ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اسی کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت ہوگا، اسی دنیوی زندگی ہی میں پڑے گی، اور ہم افطرا پروردازوں کی ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ بعض علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہم افطرا پردازوں کی ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ قیامت تک آنے والے ہر بدعتی کے لیے اللہ کا یہی قانون ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور مخلوق پر رحم اور احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بندہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئے تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا ہے اور رحم والا کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بچڑا پوجنے والوں کی توبہ قبول نہیں کی جب تک انہیں سزا کے طور پر قتل نہیں کیا گیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے کی والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل کرو اور تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ایک دن جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی انہوں نے اللہ کے حکم سے ہاتھوں میں تلواریں لے لی، اللہ نے ان پر دھند بھیج دی تاکہ قریبی رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو نہ پہچان سکے۔ پھر انہوں نے حملہ کر کے ان سب کو قتل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس صبح 70,000 افراد کا قتل کیا۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب موسیٰ کا غصہ فروا ہوا، ٹھنڈا ہوا، تو ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔ بعض لوگوں نے اس کے مضامین میں کے الفاظ سے استدلال کیا ہے کہ تختیاں ٹوٹ گئی تھیں، لیکن یہ استدلال محل نظر نہیں، آیت کے الفاظ سے ان کی ٹوٹنے کا اشارہ نہیں ملتا، واللہ عالم۔ 70 علماء نبی اسرائیل کی کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 علماء کے ساتھ کوہ طور پر قوم کی گوسالہ پرستی سے توبہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں، جہاں وہ ایک اور آزمائش کا سامنا کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے۔ جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا ہے تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو اسی فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کرے گا؟ یہ تو تیری طرف سے آزمائش ہے، اس سے تو جسے چاہے گمراہ کرے اور جس سے چاہے ہدایت بخشے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کر چکے۔ فرمایا کہ یہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو ایسے رسول نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ انہیں نیک کام کرنے کی حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر جو بوجھ اور توق تھے وہ اتارتے ہیں۔ سو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والا ہے۔ امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 70 افضل ترین افراد کا انتخاب کیا ہے اور انہیں فرمایا، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ کرو اور اپنی قوم کے لیے معافی کی دعا کرو، روزہ رکھو، غسل کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقرر کیے ہوئے وقت پر انہیں لے کر طور سینا پر تشریف لے گئے۔ آپ اللہ کے حکم اور اجازت ہی سے وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ان 70 افراد نے اللہ کا کلام سننے کی خواہش ظاہر کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب پہنچے تو بادل نے پورے پہاڑ کو چھپا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور بادل کے اندر داخل ہو گئے اور دوسروں سے فرمایا، قریب آ جاؤ۔ دیدار الہی کی ضد اور کڑک کا عذاب۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا تھا تو آپ کے چہرے مبارک پر اس قدر روشن نور آ جاتا تھا کہ کوئی انسان آپ کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ آپ کے اور ان کے افراد کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ جب یہ حضرات بادل میں داخل ہوئے تو سر مسجود ہو گئے۔ انہوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہیں کہ یوں کریں یوں نہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ احکامات دے چکا تو موسیٰ علیہ السلام پر سے بادل ہٹ گیا۔ تب ان لوگوں نے کہا، جب تک ہم اپنے رب کے سامنے نہ دیکھ لیں گے آپ پر یقین نہ کریں گے۔ اس پر ایک کڑک کی آواز آئی اور ان کی جانیں جسموں سے نکل گئی، وہ مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام عجز و نیاز کے ساتھ دعا کرنے لگے۔ آپ نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کی اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یعنی ہم میں سے جن بے وقوفوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے وہ ان کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑنا، کیونکہ ہم ان کے عمل سے لاتعلق اور بیزار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ان پر زلزلے اور کڑک کا عذاب اس لیے آیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو بچڑا پوجنے سے منع نہیں کیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ واقعہ تیری طرف سے ایک امتحان ہے۔
کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، تیری قضاء و قدر کے فیصلے کے مطابق وہ واقعہ پیش آیا جس کے ذریعے تو نے ان کی آزمائش کی، اور جس طرح ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا، اے میری قوم، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے۔ یہاں بھی فتنۃ کا لفظ امتحان اور آزمائش کے معنی میں آیا ہے، اس لیے کہا گیا ترجمہ ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تیرا فیصلہ اور تیری مرضی غالب ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا، پلٹ سکتا ہے، نہ بھی پلٹ سکتا ہے۔ تو ہی ہمارا خبرگیر ہے، پس ہم پر مغفرت اور رحم فرما، اور تو سب سے معافی دینے والوں سے اچھا ہے۔ ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالے لکھتے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا، میں اپنا عذاب اس سے پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت کی تمام اشیاء پر محیط ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر لیا تو ایک تحریر لکھی کہ وہ اس کے پاس عرش پر رکھی ہوئی ہے۔ وہ تحریر یہ ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ان صفحات کے حامل افراد کو میری رحمت ضرور حاصل ہوگی۔ جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کا وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کی امت کے بارے میں خبر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ بتایا تھا اس میں یہ خبر بھی شامل ہے۔ اس کی وضاحت تفسیر کی کتاب میں تفصیل سے کی گئی ہے۔ جب بنی اسرائیل پر پہاڑ اٹھایا گیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہانہ ساز قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور کوہ طور کو تم پر اپنا اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو، تو تم اس کے بعد عہدے پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔ اور مزید فرمایا، اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا کہ وہ صاحبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرا چاہتا ہے، تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ سکو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر علماء بیان کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کر آئے تو بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اسے قبول کریں اور پختہ عزم کے ساتھ اس پر عمل بھی کریں۔ انہوں نے کہا کہ تختیاں ہمیں دکھائیے، اگر وہ احکام آسان ہوئے تو ہم مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ تمام کو قبول کرو۔ دونوں طرف سے کئی بار یہ بات کہی گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے پہاڑ کو اٹھا کر ان لوگوں کے سروں پر اس طرح معلق کر دیا کہ گویا وہ بادل ہوں، اور ان سے کہا گیا اگر قبول نہیں کرو گے یہ پہاڑ تم پر گرے گا۔ تب انہوں نے قبول کیا، انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور انہوں نے اس طرح سجدہ کیا کہ کن اکھیوں سے پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے یہودیوں میں اب تک اس طرح سجدہ کرنے کا رواج باقی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی سجدہ اس سجدے سے عظیم نہیں ہو سکتا جس کے ذریعے سے ہم سے عذاب ٹل گیا، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان تم اس کے بعد بھی پھر گئے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا عظیم معاہدہ ہو جانے کے بعد بھی تم نے اپنے وعدے توڑ دیے۔ پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی کہ اللہ نے تمہاری طرف رسول بھیجے اور تم پر کتابیں نازل کی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔
گائے ذبح کرنے کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے چند دباش اپنے چچا کی جائیداد پر قبضہ جمانا چاہتے تھے، چنانچہ ان میں سے ایک نے چپکے سے اسے قتل کر دیا اور پھر اس کی ناش پر مگرمچھ کے آنسو بہانے لگا اور قصاص کا مطالبہ کرنے لگا، جبکہ قاتل وہ خود ہی تھا۔ لہٰذا قاتل کی تلاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور معجزہ عطا کیا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے التجا کیجیے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائیں کس طرح کی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ گائیں نہ تو بوڑھی ہوں نہ بچھڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہوں، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے درخواست کیجیے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے پھر درخواست کیجیے کہ وہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کی ہو، کیونکہ بہت سی گائیں ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتی ہیں، پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائیں کام میں لگی ہوئی نہ ہو، نہ تو زمین جوتتی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، اس میں کسی قسم کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی، غرض بڑی مشکل سے اللہ نے اس گائے کو ذبح کیا۔ انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے ہی نہیں، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، تو ہم نے کہا کہ اس گائے کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک دولت مند بوڑھا آدمی تھا، اس کے بھتیجوں کی خواہش یہ تھی کہ وہ فوت ہو جائے تو اس کا ترکہ انہیں مل جائے۔ آخر ان میں سے ایک آدمی نے اسے رات کو قتل کر کے اس کی لاش چوراہے میں پھینک دی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کے دروازے پر پھینک دی۔ صبح ہوئی تو لوگوں میں اس بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ مقتول کا بھتیجا روتا پیٹتا آ گیا۔ لوگوں نے کہا تم لوگ آپس میں کیوں جھگڑتے ہو، اللہ کے نبی کی خدمت میں کیوں حاضر نہیں ہوتے؟ چنانچہ بھتیجے نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں اپنے چچا کا مقدمہ پیش کر دیا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جس کسی کو بھی اس مقتول کے واقعے کے متعلق کوئی بات معلوم ہو وہ ضرور ہمیں اطلاع دے، لیکن کوئی نہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں اپنے رب سے دریافت کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، چنانچہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہوں؟ آپ ہم سے مقتول کے بارے میں پوچھتے ہیں اور آپ یہ حکم دے رہے ہیں۔ آپ نے جواب دیا میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں، میں تو وہی بات کہہ سکتا ہوں جو مجھے اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ تم نے مجھ سے جس معاملے کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ سے سوال کروں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ کوئی سی گائے لے کر ذبح کر دیتے تو مقصود حاصل ہو جاتا، لیکن انہوں نے سختی کی تو ان پر سختی کر دی گئی۔ انہوں نے اس کی شرطیں پوچھی، رنگ پوچھا، عمر پوچھی، ان سوالات کے جوابات تو مل گئے لیکن گائے کو تلاش کرنا مشکل ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہیں ایک جوان عمر کی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچیاں ہوں۔ پھر انہوں نے رنگ پوچھا تو حکم دیا گیا کہ زرد گائے ہوں لیکن سرخی مائل ہو جسے دیکھ کر دل خوش ہو جائے، اور یہ رنگ بہت نادر ہے۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو مزید مشکل میں ڈالتے ہوئے کہا اپنے رب سے اور دعا کیجیے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے، اس قسم کی گائے تو بہت ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائیں کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی، کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ غرض انہوں نے وہ گائیں ذبح کی، وہ ایسا
کرنے والے تھے نہیں، یہ شرائط پہلے سے بھی سخت تھی، کیونکہ انہیں ایسی گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا جو کام کرنے کی عادی نہ ہو، کاشتکاری اور آبپاشی کے لیے استعمال نہ کی جاتی ہوں، بے عیب اور یک رنگ ہو، اس کے رنگ میں دوسرا رنگ شامل نہ ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ان صفحات کے ساتھ محسوس کر دیا، تب انہوں نے کہا، اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ مفسرین فرماتے کہ انہوں نے نہایت مہنگے داموں ایک گائے خریدی اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ گائیں ذبح کی جائیں، تب انہوں نے اسے ذبح کیا، اگرچہ وہ حکم بجا لانے کو تیار نہ تھے، یعنی تذبذب کا شکار تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ مقتول کو گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مارا جائے، جو ہی اسے یہ ٹکڑا مارا گیا وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا، وہ اٹھا تو اس کی رگوں میں خون جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا، مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا۔ یہ کہتے ہی وہ پھر مردہ ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، یعنی جس طرح اللہ نے یہ مقتول زندہ کر کے دکھا دیا، اسی طرح وہ تمام مردوں کو جب چاہے ایک گھڑی میں زندہ کر سکتا ہے۔ جیسے ارشاد ہے، تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کا۔ موسیٰ و خضر علیہ السلام کے سفر میں پرسرات واقعات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابوالعزم رسل میں سے ایک بلند مرتبہ اور صاحب قدر منزلت رسول ہیں۔ ایک دفعہ وہ مجمع عام میں خود کو سب سے بڑا عالم کہہ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور انہیں ان سے بڑے عالم کی خبر دی، اور پھر ان سے حصول علم کی خبر دی، اور پھر ان سے حصول علم کی خواہش موسیٰ علیہ السلام کو ایک طویل صبر آزما اور علمی سفر پر روانہ کر دیتی ہے۔ اس واقعے کو علم، حصول علم اور معلم و متعلم کے بے شمار فضائل و مناقب پنہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اس واقعے کو تفصیل ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں چلتا ہی رہوں گا، ہوا برسوں چلتا رہوں، جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تھکان ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرتا شیطان نے بلا دیا، یعنی کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا، اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے۔ پھر وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔ موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے مجھ کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر بھی کیسے کر سکتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھ پر صابر پائیں گے، آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، کیا میں نے آپ کو اس لیے توڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دے؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ خضر نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بھول گیا مجھ سے ہوئی ہے، جو بھی بھول مجھ سے ہوئی ہے اس پر معاوضہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بڑی بری بات کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں، اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول ہونے کی کرنے کی انتہا کو پہنچ گئے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گراہی چاہتی تھی۔
جو بھی گر ہی رہی تھی اور گرنا ہی چاہتی تھی، خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لے لیتے تاکہ کھانے کا اہتمام ہوتا۔ خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تجھ میں علیحدگی ہے، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکو گے میں ان کا تمہیں بھید بتا ہی دیتا ہوں۔ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے تھے، یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ ہمیں خطرہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچاتا کرے جو پاک طینت اور محبت میں اس سے بہتر ہوں۔ اور وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ نیک بخت آدمی تھا۔ لہٰذا تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور پھر خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے۔ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ بعض اہل کتاب کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کے پاس جانے والے موسیٰ وہ معروف پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ ایک اور صاحب تھے جن کا نسب یوں ہے: موسیٰ بن منصا بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ بعض علماء نے ان کتابوں سے ہنس کر کے یہی قول اختیار کیا ہے جن میں نوح بن حضالہ بقالی بھی ہے۔ ان کی والدہ کعب احبار کے نکاح میں تھی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیحین میں واقع خضر و موسیٰ علیہ السلام قرآن مجید سے اور صحیحین کی صریح حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہی تھے جو خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نوح بقالی کا خیال ہے کہ خضر علیہ السلام کے ساتھی موسیٰ وہ نہیں تھے جو بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کا دشمن غلط کہتا ہے۔ ہمیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔ آپ سے پوچھا گیا، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی کیونکہ آپ نے علم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں فرمائی تھی، یعنی یوں نہیں فرمایا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے آپ کی طرف وحی کی، 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب میں اسے کیسے مل سکتا ہوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، ٹوکری میں ایک مچھلی رکھ کر ساتھ لے لے، جہاں وہ گم ہو جائے وہاں وہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لے کر ٹوکری میں رکھ لی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے خادم یوشع بن نون علیہ السلام بھی روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے وہ ایک چٹان تک پہنچے، وہاں پر سر رکھ کر سو گئے۔ اس دوران میں ٹوکری میں مچھلی تڑپی اور ٹوکری سے نکل کر سمندر میں جا گری۔ سمندر میں اس کا راستہ ایک سرنگ کی طرح بن گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی گزرگاہ سے پانی کی روانی روک دی اور وہ ایک تاک سا بن گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشع بن نون انہیں مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گئے، چنانچہ وہ دن کا باقی حصہ بھی چلتے رہے اور پھر رات بھر بھی چلتے رہے۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا، لا ہمارا ناشتہ دے، ہمیں تو اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی حتیٰ کہ اس جگہ سے آگے چل پڑے جہاں پہنچنے کا انہیں اللہ نے حکم دیا تھا۔ تب آپ کے خادم نے آپ سے عرض کی کہ آپ نے دیکھا بھی جب کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان ہی نے مجھے بلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ فرمایا، مچھلی کے لیے سرنگ بن گئی اور یہ چیز موسیٰ اور آپ کے خادم کے لیے تعجب کا باعث ہو گئی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے لوٹے۔
وہ دونوں اپنے نشانات قدم دیکھتے دیکھتے چٹان تک جا پہنچے، دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا اوڑے موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کہا۔ حضر علیہ السلام نے کہا، اس سرزمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا، جی ہاں، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو جو علم عطا ہوا ہے مجھ بھی سکھا دیجیے۔ یہ علم آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ انہوں نے کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ اے موسیٰ، میرے اللہ کی طرف سے ایک علم ہے جو اس نے مجھے سکھایا ہے، وہ آپ کو حاصل نہیں، اور آپ کو اللہ کی طرف سے ایک علم ملا ہے جو اس نے آپ کو سکھایا ہے، وہ مجھے حاصل نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ سے فرمایا، اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ پھر وہ دونوں چلے، ساحل پر پیدل چل رہے تھے کہ ان کے پاس ایک کشتی گزری۔ انہوں نے کشتی والوں کی بات کی، انہیں سوار کر لیں۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ جب وہ کشتی میں سوار تھے، آپ نے اچانک دیکھا کہ خضر نے بسولے کے ساتھ کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا، آپ نے ان کی کشتی توڑ دی کہ کشتی والوں کو ڈبو دے؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ حضرت علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے میرے معاملے میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلا سوال موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوا۔ اس دوران میں ایک چڑیا آ کر کشتی کے کنارے بیٹھ گئی اور سمندر سے چونچ بن لی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میرا اور تیرا علم اللہ کے مقابلے میں ایسے ہی ہے، معمولی اور قلیل، جیسے سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ میں جانے والا پانی۔ پھر دریائے سفر مکمل ہونے پر وہ کشتی سے نکلے۔ جب وہ کنارے پر چلے جا رہے تھے کہ اچانک خضر علیہ السلام کو ایک لڑکا نظر آیا جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور ہاتھ کے ساتھ اس کا سر جسم سے جدا کر دیا، اس طرح اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا؟ بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی۔ وہ کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتی؟ یہ واقعہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ موسیٰ نے جواب دیا، اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے۔ پھر دونوں چلے، ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی، جو گرنے ہی والی تھی، یعنی جھکی ہوئی تھی۔ حضرت علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم نے ان لوگوں سے کھانا مانگا تھا، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بتاؤں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد پورا واقعہ بیان کیا جو سورہ کہف کی آیت 82 تک ذکر ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی چاہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اور بھی باتیں بیان فرماتا۔ کیا خضر علیہ السلام زندہ ہے؟ خضر علیہ السلام کے بارے میں متعدد آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے، اور بعض نام نہاد عوامی رہنمائی کے دعوے دار آج بھی ان سے کسب فیض کے مدعی ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقف کی تردید پر زور دلائل سے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتاتے اور تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے، فرمایا تم اس کا اقرار کرتے ہو، اس پر میرا ذمہ لیتے ہو؟ سب نے کہا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا تم گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہ
میں ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے وعدہ لیا ہے کہ وہ اپنے بعد آنے والے ہر نبی پر ایمان لائے گا اور اس کی مدد بھی کرے گا۔ چنانچہ یہ وعدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر نبی سے لیا گیا، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں۔ لہٰذا جو نبی آپ کا زمانہ پائیں اس کا فرض ہے کہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں۔ تو اگر حضرت خضر علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں زندہ ہوتے تو وہ ضرور آپ کا اتباع کرتے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کی پوری مدد کرتے۔ اگر ایسا ہوتا تو خضر علیہ السلام غزوہ بدر کے موقع پر ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج میں شامل ہوتے، جس طرح جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے معزز فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جہاد میں شریک تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ یا تو نبی تھے اور یہی بات درست ہے، یا رسول تھے جیسے بعض علماء نے فرمایا ہے، یا فرشتے تھے جیسا کہ بعض حضرات کا خیال ہے، جس قول کو بھی صحیح تسلیم کیا جائے۔ بہرحال جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ اور موسیٰ علیہ السلام جو ایک عظیم رسول ہیں، دونوں حضرت خضر علیہ السلام سے افضل ہیں۔ جب ان دونوں کے لیے نبی علیہ السلام کی مدد کرنا فرض تھا تو خضر علیہ السلام پر بھی ان کے زندہ ہونے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور مدد کرنا فرض ہوتا۔ اگر وہ ولی تھے جیسا کہ بہت سے علماء کی رائے ہے تو پھر کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ فرماتے؟ کسی حسن بلکہ ضعیف حدیث میں بھی یہ ذکر نہیں آیا کہ خضر علیہ السلام میں ایک دن کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی ہو۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر حضرت خضر علیہ السلام کے اظہار افسوس کی ایک حدیث آتی ہے، اسے اگرچہ امام حاکم رحمہ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے، تاہم وہ ضعیف ہیں، واللہ عالم۔ دولت کے پجاری قارون کا واقعہ۔ تکبر ایک ایسی صفت ہے جو صرف خالق کی کائنات کی شان کے لائق ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی صفت کا اہل نہیں۔ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی نعمت کی وجہ سے تکبر غرور کو اپنایا، اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ قارون کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، جس نے دولت کی بنا پر گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہو کر عبرتناک سزا پائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی ظلم کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی۔ جو اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ مت، کیونکہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اسے آخرت کی بلائی طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بلا، اور جیسی اللہ نے تجھ سے بلائی کی ہے ویسے تو بھی لوگوں سے بلائی کر، اور ملک میں تالی فساد نہ بن، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وہ بولا کہ یہ مال مجھے میری دانش کے زور سے ملا ہے، کہ اس کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر ڈالی جو اس سے قوت میں بڑھ کر جمعیت کے بیشتر تھی، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر ایک روز قارون بڑی عرائش اور ٹھاٹھ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا، اور جو لوگ دنیا کی زندگی کی تعریف کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ہمیں بھی ایسا ہی ملے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تو وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملے گا۔ بس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے، ہائے شامت، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراہم کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ ہائے خرابی کا، کافی نجات نہیں پا سکتے، اور جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو زمین میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے، اور نیک انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔
قتادہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا۔ وہ بہت خوش الخانی سے تورات کی تلاوت کرتا تھا، اس لیے اسے منور کہتے تھے، لیکن یہ اللہ کا دشمن منافق بن گیا۔ جیسے سامری نے منافقت اختیار کی تھی اور اسے اپنی دولت پر گھمنڈ نے تباہ کر دیا۔ بعض علماء نے اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا قرار دیا ہے، تاہم اکثر علماء نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے۔ شہر بن حوشب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنی قوم پر برتری کے اظہار کے لیے معمول سے ایک بالشت زیادہ لمبے کپڑے پہننا شروع کر دیے تھے۔ اس کے پاس بہت خزانے تھے، حتیٰ کہ ان کی چابیاں قوی ہیکل مردوں کی ایک جماعت پر مشکل اٹھاتی تھی۔ اس کی قوم میں سے اس کے خیر خواہ افراد نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اترا مت، یعنی اللہ نے تجھے جو دولت دی ہے اس پر فخر نہ کر اور دوسروں کو تحقیر کرتے ہوئے برتری کا اظہار نہ کر۔ اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ، یعنی تجھے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آخرت کا ثواب حاصل کریں اور اپنے دینوی حصے کو بھی نہ بھولے، یعنی اپنے مال کے ذریعے سے حلال اشیاء حاصل کر اور پاک حلال اشیاء سے لطف اندوز ہوں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی احسان کر، یعنی جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اللہ کے مخلوق پر احسان کر، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، یعنی لوگوں سے بدسلوکی نہ کر اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ وہ تجھے سزا دے گا اور جو کچھ تجھے دیا ہے تجھ سے چھین لے گا، یعنی مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اس واضح اور درست نصیحت کے جواب میں قارون نے کہا، یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے، یعنی مجھے تمہاری بات سننے اور تمہاری نصیحت سننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے اللہ نے اتنی دولت اس لیے دی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں، اگر میں اللہ کی نظر میں پیارا نہ ہوتا تو وہ مجھے سب کچھ نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں غارت کر دیں جو اس سے بہت زیادہ قوت والی اور بہت بڑی جمع پونجی والی تھیں، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس نہیں کی جاتی؟ مطلب یہ ہے کہ گزشتہ اعوام میں ہم نے ایسے لوگوں کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دیا تھا جو قارون سے زیادہ طاقتور، زیادہ مالدار اور زیادہ اولاد والے تھے۔ اگر قارون کی بات سمجھ درست ہوتی تو ہم اس سے زیادہ مال رکھنے والوں کو سزا نہ دیتے، اس لیے اس کا مالدار ہونا ہمارا پیارا ہونے کی دلیل نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کر دے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں۔ نیز اور جگہ پر ارشاد فرمایا، کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ہم ان کی بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا۔ آرائش سے مراد یہ ہے کہ وہ عمدہ لباس پہن کر عمدہ سواری پر نوکروں چاکروں کے ساتھ نکلا۔ دنیا کی چمک دمک کو اہمیت دینے والے لوگ اسے دیکھ کر رشک کرنے لگے، اور جب رشک کرنے لگے اور تمنا بھی کرنے لگے کہ انہیں بھی اس طرح کی شان و شوکت حاصل ہو، لیکن صحیح سوچ کے حامل عقل مند افراد نے یہ بات سن کر بولے، ترجمہ: افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یعنی ان کو آخرت میں ملنے والے انعامات بہتر، عظیم، اعلیٰ اور باقی رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر والے ہیں، یعنی اس حقیر دنیا کی ظاہری چمک دمک دیکھنے کے بعد اس نصیحت کو وہی شخص قبول کر سکتا ہے، اور آخرت کے بلند مقامات کے حصول کی ہمت وہی کر سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازے، اس کے دل کو قوت بخشے، اسے صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسے منزل مقصود تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دنسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے فخر و تکبر اور قوم کے سامنے اس کے ٹھاٹھ باٹھ کا اظہار کا بیان کر کے فرمایا،
ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی اپنا تہبند زمین تک لٹکا کر کھینچتا ہوا چل رہا تھا کہ اچانک اسے دھنسا دیا گیا۔ وہ قیامت تک زمین میں حرکت کرتا نیچے سے نیچے جاتا رہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قارون نے ایک فاحشہ کو مال دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ مجمع عام میں موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کہ آپ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ استغفر اللہ۔ اس عورت نے اسی طرح کہہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے خوف سے کانپ گئے، چنانچہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر عورت سے قسم دے کر پوچھا کہ اس نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ اس نے توبہ استغفار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے قارون نے اس حرکت پر آمادہ کیا تھا۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے میں گر کر قارون کے خلاف بددعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے فرمایا کہ میں نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے اور اس کے محلات کو نگل جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، واللہ عالم۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ قارون پوری سجدج کے ساتھ قوم کے سامنے آیا۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو آپ قوم کو اللہ کے ایام اور سچے ترہی واقعات سنا کر نصیحت فرما رہے تھے۔ لوگوں نے اسے دیکھا تو بہت سے افراد ادھر ہی دیکھتے رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بلا کر فرمایا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا موسیٰ، اگر آپ کو مجھ پر نبوت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے تو میں مال کی وجہ سے آپ سے افضل ہوں۔ آپ پسند کریں تو ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف بددعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام میدان میں نکلے، قارون اپنے لوگوں کے ساتھ نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دعا کرو گے یا میں دعا کروں؟ اس نے کہا میں دعا کروں گا۔ قارون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی، لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں دعا کروں؟ اس نے کہا کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ، زمین کو حکم دی کہ آج میری اطاعت کرے۔ اللہ نے وحی کی کہ میں نے زمین کو یہ حکم دے دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے زمین انہیں پکڑ لے۔ زمین نے ان سب قارون اور اس کے ساتھیوں کو قدموں تک پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا انہیں پکڑ لے۔ زمین نے انہیں گھٹنوں تک پکڑ لیا اور اس کے بعد وہ کندھوں تک دھنس گئے۔ پھر فرمایا ان کے خزانوں اور مال و دولت کو بھی لے آ۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ حاضر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا بنو لادی زمین کے اندر چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ سب نظروں سے اوجھل ہو گئے اور اوپر سے زمین ہموار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ: اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کی مدد نہ کر سکی، نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا، یعنی نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا نہ کوئی اور اس کی مدد کے لیے کچھ کر سکا۔ جیسے دوسرے مقام پر ارشاد ہے لہٰذا نہ ہوگا قیامت کے دن اس کے پاس کچھ زور اور نہ کوئی مددگار۔ جب وہ زمین میں غرق ہو گیا، اس کے محلات اور مال و دولت سب ختم ہو گئے، تب اس نے اس جیسی دولت کی تمنا کرنے والے شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اللہ کا شکر کیا جو اپنے بندوں کے لیے اچھے فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا ترجمہ: اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ کیا دیکھتے نہیں کہ ناشکروں کو بھی کامیابی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے۔ جس سے اس جہان میں خوشی نصیب ہوئی وہی قابل رشک ہے، اور جو وہاں محرومی رہا ہی قابل صد افسوس ہے، لیکن یہ نعمتیں لوگوں کے لیے ہیں۔ ترجمہ: جو زمین میں ہے اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے نہایت عمدہ انجام ہے۔ یہ واقعہ غالباً اس دور میں پیش آیا جب بنی اسرائیل ابھی مصر سے نہیں نکلے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور گھر سے بظاہر عمارت ہی مراد ہے، البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعہ میدان طیہ میں پیش آیا ہو۔ اس صورت میں گھر سے مراد وہ جگہ ہوگی جہاں اس کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر قارون کی مذمت کی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ سورہ عنکبوت میں عاد اور ثمود کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ترجمہ:
اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے تباہ کر دیا۔ ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے ان معجزوں سے انکار کیا، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کی گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا۔ ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دنسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ زمین میں دنسایا جانے والا تو قارون تھا، اور غرق ہونے والا فرعون، حامان اور ان کا لشکر تھے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص اس کی مخالفت کرے گا، یہ قیامت کے دن اس کے لیے نور، دلیل اور باعث نجات بن جائے گی، اور جس نے اس کی مخالفت نہ کی، یہ قیامت کے دن اس کے لیے نہ تو نور بنے گی، نہ دلیل، نہ نجات کا باعث۔ وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا اور انہیں نہایت بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے فرامین میں زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آپ کی ان فرامین میں اسلام کی اوصاف حمیدہ کا روشن اظہار ہے۔ باخلاف آج کی یہود و نصارہ کے جو تعصب اور کینہ میں مبتلا اور انبیاء کرام کی توہین کے مرتکب ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر کیجیے جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا، اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر اسے عطا فرمایا۔ نیز ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے موسیٰ، ہم نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام کے ذریعے لوگوں سے ممتاز کیا، لہٰذا جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایہ پکڑے ہوئے پاؤں گا۔ معلوم نہیں وہ بے ہوش ہوں گے، لیکن مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے، یا انہیں طور کی بے ہوشی کا بدلہ دیا جائے گا کہ قیامت کے دن بے ہوش نہیں ہوں گے۔ ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد تواضع اور کثر نفسی کی بنیاد پر فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین اور تمام اولاد آدم کا سردار ہونا قطعی اور یقینی ہے، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ پاک نے مختلف انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ مزید ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بری فرما دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیادار اور جسم کو پوری طرح ڈھانپنے والے شخص تھے، ان کی شرم و حیا کے سبب کوئی ان کا بدن نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انہیں ایذا پہنچانے کے لیے بنی اسرائیل کے کچھ افراد نے کہا، آپ اپنے بدن کا اس قدر پردہ کسی عیب یا جلدی بیماری مثلاً برس یا فتق کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کا بے عیب ہونا ظاہر ہو جائے، تو ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے تنہائی میں جا کر اپنے کپڑے اتارے اور ایک پتھر پر رکھ دیے، پھر نہانے لگے۔
فارغ ہو کر اپنے کپڑے لینے کے لیے آگے بڑھے تو پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ اٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا لے کر پتھر کے پیچھے دوڑے اور فرمانے لگے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے گڑھوں تک جا پہنچے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا بے لباس جسم انتہائی خوبصورت اور بے عیب دیکھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے لگائے ہوئے الزام سے بھی بری فرما دیا۔ اس وقت پتھر ٹھہر گیا، آپ نے اپنے کپڑے پہنے اور پتھر کو اپنے عصا سے مارنے لگے۔ قسم ہے اللہ کی، موسیٰ علیہ السلام کے مارنے سے پتھر پر 3، 4 یا 5 نشان پڑ گئے۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا۔ بس جو بات انہوں نے کہی تھی، اللہ نے آپ کو اس سے بری فرما دیا اور آپ اللہ کے نزدیک باعزت ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کی عظمت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے حق میں دعا فرمائی کہ وہ آپ کے وزیر ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست قبول فرما کر ہارون علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرما دیا، جیسے ارشاد ہے، اور اپنی خاص کر مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر اسے عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز صحابہ رضی اللہ عنہ میں تقسیم فرمائی۔ ایک شخص نے کہا کہ اس تقسیم سے اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، یعنی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے انصافی کا الزام لگا دیا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات عرض کی تو آپ کو غصہ آ گیا، حتیٰ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر خفگی کے آثار دیکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ ضبط کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے زیادہ اذیت دی گئی تھی تو انہوں نے صبر کیا تھا۔ معراج کی حدیث میں مذکور ہے کہ سفر معراج کے دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا تو آپ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ صحیحین میں ہے کہ معراج کی رات چھٹے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں سلام کہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں سلام کہا تو انہوں نے فرمایا، نیک نبی اور نیک بھائی کو خوش آمدید۔ جب میں ان کے پاس سے گزر کر آگے بڑھا تو وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ ان سے کہا گیا، آپ کیوں اشکبار ہو گئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں روتا ہوں کہ میرے بعد آنے والے ایک جوان کی امت سے اتنے افراد جنت میں داخل ہوں گے جو میری امت کے جنتیوں سے زیادہ ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کے پاس دوبارہ تشریف لے جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ مجھے بنی اسرائیل کی وجہ سے سخت پریشانی پیش آئی تھی۔ آپ کی امت کے کان، آنکھیں اور دل زیادہ کمزور ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے اللہ عز و جل کے دربار میں اور پھر واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس کئی بار تشریف لے گئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں ادا کرنے کا حکم دے دیا اور فرمایا، یہ ادائیگی میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 ہے۔ اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جزائے عطا خیر فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے انبیاء کرام کی امتی دکھائی گئی۔ میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی جس سے افق بڑھ گیا تھا۔ مجھے بتایا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی امت کے افراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امتیں دکھائی گئی، میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ ایک گروہ ہے،
کسی نبی کے ساتھ 1 یا 2 افراد ہیں اور کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ اچانک مجھے ایک بڑی جماعت نظر آئی۔ میں نے کہا یہ میری امت ہے۔ کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ لیکن افق کی طرف دیکھیے، میں نے دیکھا کہ بہت بڑا انبوہ ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا اس طرف دیکھیے، دیکھا تو وہاں بھی بہت بڑا انبوہ تھا۔ مجھ سے کہا گیا یہ سب آپ کی امت ہے، ان میں 70,000 ایسے افراد ہیں جو بغیر حساب کے اور بغیر کوئی سزا بھگتے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔ حاضرین اس بارے میں بات چیت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا یہ کون لوگ ہیں جو بغیر سزا کے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ کچھ حضرات نے کہا شاید وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کرنے والے افراد ہیں۔ کچھ حضرات نے کہا شاید وہ ایسے لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہیں کیا اور اسی طرح کی راہ ظاہر کی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ فرمایا کس بارے میں بات چیت کر رہے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی کہی ہوئی باتیں بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حساب کے بغیر جنت میں جانے والے افراد وہ ہیں جو داغ نہیں لگواتے، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے، صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت عکاشہ بن محصن ازدی رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر عرض کی اللہ کے رسول دعا کیجیے اللہ مجھے بھی ان میں سے بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ان میں شامل ہے۔ پھر ایک اور صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں بھی ان میں شامل ہوں۔ فرمایا اس شرف میں عکاشہ رضی اللہ عنہ تجھ پر سبقت لے گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ فرمایا ہے، کہیں تفصیل سے اور کہیں اختصار کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے۔ بہت سے مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور آپ کی کتاب کا ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی کتاب کے ساتھ کیا گیا ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں ارشاد الہی ہے جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے، اور فرمایا ترجمہ اللہ جو معبود برحق ہے اس کی سوا کوئی معبود حق نہیں، وہ زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلے تورات و انجیل اتاری اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی جاننی چاہیے تھی نہ جانی جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا؟ جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جس نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے، ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے اور اکثر کو چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائے گی جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنے بہودہ باتوں میں کھیلتے رہیں، اور ویسے ہی یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے ایسی بابرکت جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اس مقام پر پہلے تو تورات کی تعریف فرمائی اور پھر قرآن مجید کی عظیم توصیف فرمائی۔ ترجمہ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی گئی تھی
کی تھی تاکہ لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دے، اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ ان کی امت کے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں، اور اے کفر کرنے والوں، یہ بابرکت کتاب بھی ہم نے ہی اتاری ہے، سو اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ اسی کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب اللہ کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے، اس پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے۔ سو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ مزید اور فرمایا، اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام اللہ نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب کی محافظ ہے۔ ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو دوسری کتب سماویہ کے بارے میں فیصلہ دینے والا بتایا ہے۔ اس کتاب میں جو باتیں درست ہیں قرآن مجید ان کی تصدیق اور وضاحت کرتا ہے، اور ان میں جو تفریحات ہوئی ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، اور انہیں نہ یاد رکھ سکے نہ کمی بیشی سے محفوظ رکھ سکے، چنانچہ ان میں بہت سی تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ان کی غلط فہمی اور قطع علمی کی وجہ سے بھی کتب مقدسہ میں غلطیاں آ گئیں۔ کچھ انہوں نے بدنیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے میں خیانت کرتے ہوئے دینوی مفادات کے لیے تفریحات کر لیں۔ اس لیے ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اس کے رسولوں کے بارے میں کثیر تعداد میں واضح طور پر غلط بیانیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت و گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سرتاپا اور روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، اور وہ پرہیزگاروں کے لیے یاد دہانی ہے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا خوف بھی رکھتے ہیں، اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس کو انکار کرتے ہو؟ سورہ قصص میں ارشاد ہے، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق کام پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھی ویسی اس کو کیوں نہیں ملی؟ کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھی انہوں نے ان کا انکار نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے موافق، اور بولے کہ ہم سب کے منکر ہیں۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم اللہ کے پاس کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والے ہوں تاکہ میں بھی اس کی پیروی کروں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں کتابوں تورات اور قرآن مجید کی بھی تعریف کی ہے، اور دونوں رسولوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تعریف کی گئی ہے، جنہوں نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ایک عظیم شریعت تھی، اور آپ کی امت ایک کثیر تعداد پر مشتمل تھی جس میں بہت سے انبیاء، علماء، عابد، زاہد، دانشمند، بادشاہ، وزیر، سردار اور بڑے لوگ پیدا ہوئے، لیکن وہ لوگ بعد میں اس کے شرف و منزلت کے حامل نہ رہے۔ جب انہوں نے اپنی شریعت میں تبدیلیاں کر لی تو اللہ نے ان کی صورتیں تبدیل کر کے انہیں بندروں اور خنزیروں کی شکل دے دی۔ ان پر اور بھی بے شمار مصیبتیں اور آفتیں نازل ہوئی جن کی تفصیل طوالت کا باعث ہے۔ ہم ان کے اہم واقعات اختصار سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک اور ان کا حج کعبہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی ازرق سے گزرے تو فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا وادی ازرق ہے۔ فرمایا میری نظروں کے سامنے وہ منظر آ گیا ہے، گویا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، وہ گھاٹی سے نیچے اتر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے گر گڑاتے ہوئے بلند آواز سے لبیک لبیک پکار رہے ہیں۔ پھر آپ چلتے رہے حتیٰ کہ جب ہرشا کی گھاٹی پر پہنچے تو فرمایا یہ کون سی گھاٹی ہے؟ عرض کیا گیا ہرشا کی گھاٹی ہے۔ آپ نے فرمایا گویا میں یونس بن متی علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں اور وہ ایک سرخ اونٹنی پر سوار ہے، اون کا جبہ زیب تن ہے اور ان کی اونٹنی کے مہار کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی رسی کی ہے اور لبیک لبیک پکار رہے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مجلس میں تھے کہ دجال کی بات چل نکلی کہ اس کی پیشانی پر کاف رے لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہتے ہیں کہ اس کی پیشانی پر کاف رے لکھا ہوا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے یہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شکل و شباہت معلوم کرنا چاہو تو اپنے ساتھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گندمی رنگت کے گھنگریالے والے تھے اور وہ ایک اونٹ پر سوار تھے جس کی نکیل کھجور کے پتوں کی تھی، گویا میں نے دیکھ رہا ہوں کہ لبیک لبیک پکارتے ہوئے وادی سے اتر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج ہوئی میں نے موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو دیکھا، وہ لمبے قد کے گھنگریالے بالوں والے تھے جیسے کہ شنوع کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں۔ میں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ درمیانے قد کے قدر سرخ و سفید رنگت والے تھے، ان کے بال سیدھے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ جب وہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تھپڑ مار دیا اور وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس گئے اور عرض کی تو نے مجھے جس بندے کی طرف بھیجا ہے وہ مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوبارہ ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ کسی بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال عمر مزید مل جائے گی۔ ملک الموت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا یہ پیغام پہنچایا۔ آپ نے فرمایا یا رب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر موت آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تب اب بھی وفات کا حکم قبول ہے مجھے۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ آپ کو ارض مقدس کی اتنا قریب کر دیں جتنی دور پتھر جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ درخواست قبول فرمائی اور ارض مقدس کے قریب وفات دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تم لوگوں کو آپ کی قبر دکھا دیتا جو راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ امام ابن حمام رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس روح قبض کرنے آیا اور آپ نے کہا ہے اپنے رب کے پاس چلیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کر موت کے فرشتے کی آنکھ پھوڑ دی۔ اس کے بعد اسی طرح پوری حدیث بیان کی جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعض واقعات پیش آنے کی امید تھی اور آپ کی خواہش تھی کہ قوم کو وہ واقعات آپ کی زندگی میں پیش آئیں، مثلا میدان طیہ سے نکل کر ارض مقدس میں پہنچنا، لیکن اللہ کی تقدیر کا یہ فیصلہ تھا کہ آپ کی وفات حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد میدان طیہ ہی میں ہو۔ بعض حضرات نے کہا کہ بنی اسرائیل کو میدان طیہ سے نکال کر ارض مقدس میں لے جانے والے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اہل کتاب اور اکثر علماء اسلام کی رائے اس کے برعکس ہے۔ جمہور علماء کے موقف کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وفات سے پہلے فرمایا یا رب مجھے ارض مقدس سے اتنا قریب کر دے جتنی دور
پتھر پھینکا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ارض مقدس میں داخل ہو چکے ہوتے تو وفات کے وقت یہ دعا نہ کرتے، لیکن آپ چونکہ اپنی قوم کے ساتھ ہی میدان تیاں میں تھے، اس لیے آپ نے وفات کی یہ وقت یہ ہماری ظاہر کی کہ جس سرزمین کی طرف آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور اپنی قوم کو ترغیب دیتے رہے ہیں، اس زمین کے قریب فوت ہوں، کیونکہ تقدیر نے اس زمین تک پہنچنے نہیں دیا۔ اس لیے سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تم لوگوں کو آپ کی قبر مبارک دکھا دیتا جو راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کی رات کو مکے سے بیت المقدس تک لے جایا گیا تو میں حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرا، وہ سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ وجہ تسمیہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کے متعلق دو آراء ہیں۔ موسیٰ قدیم مصری زبان کا لفظ ہے جو دو کلمات مو شا کا مرکب ہے۔ مو کا معنی پانی ہے جبکہ شا کا مطلب شجر یعنی درخت ہے۔ آپ کو موسیٰ اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ نے فرعون کے خوف سے آپ کو دریا پر واقع درختوں کے جھنڈ میں ڈال دیا تھا۔ اس طرح آپ صندوق میں بند فرعون کے محل میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو نکال لیا اور آپ کو موسیٰ یعنی پانی سے نکالا ہوا کہا جانے لگا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ موسیٰ مصری لفظ مص سے ماخوذ ہے جس کا معنی طفل یعنی بچہ ہے۔ اصلاح امت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصے سے ہمیں اصلاح امت کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ مسلسل غلامی اور حکمرانوں کے ظلم و ستم سہنے والی اقوام کے ہلاک تباہ ہو جاتے ہیں، ان کی سوچ فکر اور عزت نفس برباد ہو جاتی ہے، عزت و وقار کی جگہ ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور بہادری و شجاعت کی جگہ بزدلی اور خوف ان کی زندگی کا لازمی جز ٹھہرتا ہے۔ لہٰذا ہر جابر و ظالم حکمران کی اطاعت ان کا نصب العین بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی حالت بھی یہی تھی۔ اس تکلیف دہ اور رسوا کن حالت سے نجات کے لیے آپ نے انہیں جہاد کا حکم دیا تو وہ فطری بزدلی اور خوف کی وجہ سے یہ فریضہ ادا نہ کر سکے، لہٰذا ان کی اصلاح اور تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس ان 40 برسوں تک حرام قرار دے دی۔ اس عرصے میں وہ صحراؤں اور ریگستانوں میں بھٹکتے رہے، بالآخر انہیں غلامی کی جگہ آزادی کی تربیت ملی۔ انہوں نے ذلت اور رسوائی کی جگہ عزت و آبرو سے جینا سیکھا اور شریعت الہی کے مطابق زندگی گزارنے کا ہنر انہیں مل گیا۔ نیز اس عرصے میں بزدل نسل ختم ہو گئی اور نئی نوجوان نسل غیرت مند، آزاد، منشور و عزت سے جینا سیکھ کر میدان جہاد میں فرعونیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس پورے تربیتی نظام سے ہمیں یہ ضرور سبق ملتا ہے کہ جب بھی امت کی اصلاح درکار ہو تو اس کے لیے ایک نسل کی شریعت کے مطابق تربیت کرنا ضروری ہوگا جو غیور اور آزادی کے متوالے، عزت نفس سے لیس اور قربانی اثار کے ہوگر ہوں۔ انسانی تباہی کا سبب کفر و شرک۔ تاریخ انسانی کا سرسری جائزہ لے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان متعدد بار عذاب الہی سے دوچار ہو کر تباہ و برباد ہوئے۔ کبھی یہ تباہی زلزلوں کی صورت میں آتی ہے تو کبھی طوفان و سیلاب کی شکل میں، کبھی جنگیں انسانوں کو تحت و تاراج کرتی ہیں تو کبھی سمندری طوفان بستیوں کو ویران کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں ان بردباریوں کا ایک اہم سبق ملتا ہے۔ وہ سبب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک اور مخلوق خدا پر ظلم و ستم ہے، لہٰذا جب یہ ظلم و ستم اور شرک و کفر حد سے بڑھ جاتا ہے تو عذاب الہی انسانوں کو سبق سکھانے کے لیے وارد ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس لیے اس کے لشکروں نے ملک میں ناحق تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے، بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا۔ اب دیکھ لے کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر و طغیان، ظلم و ستم اور گناہوں کا ارتکاب نیز مخلوق خدا کو تنگ کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محرومی اور اس کے عذاب کا اہم ترین سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے عبرتناک انجام کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرمایا، اور بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتی اور راحت بخش ٹھکانے اور آرام دہ آرام کی جگہ
چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ سو ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے، نہ انہیں مہلت ملی۔ عقیدہ توحید مضبوط ترین سہارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید انسان کا مضبوط ترین سہارا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان راسخ اور قوی ہو تو پھر کسی قسم کی ترغیب، لالچ، ڈر یا خوف انسان کو ڈرا نہیں سکتا۔ مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور ناز و نام کے حصول پر شکر گزاری کی توفیق ملتی ہے، کیونکہ ایمان باللہ کی تقویت انسان کو ہر حال میں جو ثواب کی بھرپور امید دلاتی ہے۔ اسی لیے جب فرعون نے جادوگروں کو حضرت موسیٰ کے علیہ السلام پر ایمان لانے پر قتل کرنے اور صلیب پر چڑھا دینے کی دھمکی دی تو انہوں نے نہایت اطمینان اور وقار کے ساتھ جواب دیا، ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے۔ جب وہ ہمارے پاس آئے، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ جبکہ عقیدہ توحید سے محروم شخص یا سطحی اور کمزور ایمان والا مشکلات پر جزا و فضا کر کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، اور مسرتوں کے حصول پر شکر کرنے کی بجائے شیطانی راہوں پر چل کر گناہ گار ہوتا ہے۔ ایسے ہی شخص کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی نفع مل جائے تو دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اس وقت منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے دونوں جہانوں کا نقصان اٹھا لیا، واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔ حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ حق اور اہل حق ہمیشہ غالب اور کامیاب رہتے ہیں۔ ہوا و باطل کے پاس کیسی ہی مادی قوتیں، تمنائیاں اور وسائل اولاد کیوں نہ جمع ہو، فرعون ملک بھر سے جادوگروں کے بہت بڑے گروہ کو مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لے آیا۔ بظاہر جادوگروں کی فتح نظر آ رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کے ذریعے اہل حق اور اہل ایمان کو فتح و نصرت سے نوازا، اور فرعون اپنے لشکر سمیت ناکام اور نامراد لوٹا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق اور سچ کا جادو ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے، اور وہ اپنا لوہا منوا کر رہتا ہے۔ آزادی ایک فطری حق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ آزادی ہر شخص، ہر قوم کا فطرتی اور پیدائشی حق ہے، لہٰذا کسی بھی طاقتور، ظالم یا جابر و قاہر کے لیے دیگر لوگوں کو غلام بنانے کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر کوئی ظالم و سرکش حکمران کسی کمزور اور ناتوانا قوم پر ظلم و ستم کے ذریعے سے قابض ہو جاتا ہے اور انہیں غلامی کی ذلت اور رسوائی سے دوچار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ضعیف اور مسکین قوم کی نصرت و تائید فرماتا ہے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی کسی کمزور قوم نے اپنے اس فطری حق کے حصول کے لیے کوشش کی ہے، انہیں نصرت اللہ ہی حاصل ہوئی ہے، اور ظالموں کا انجام نہایت عبرتناک ہوا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنی قوت کے بل بوتے پر غلام بنایا ہوا تھا اور ان سے مختلف کام کرواتا تھا۔ انہوں نے اپنے ظلم و سخت ستم کا تحت مشق بنایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کمزور مظلوم قوم کی داد رسی کا ارادہ فرمایا اور انہیں فرعون کے بن جائے استبداد سے نجات دی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے چاہا کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے تھے۔ صبر و تحمل اور استقامت کا درس۔ فرعون کے ظلم و ستم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو صبر و تحمل کی نصیحت میں داعیان توحید و رسالت کے لیے استقامت و استقلال کا درس ہے۔ داعیان دعوت توحید کو ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ فرعون کی قتل و غارت گری اور طرح طرح کے عذابوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو درج ذیل تسلی دی تھی، جو ہر داعی حق کے لیے تا قیامت تشفی کا باعث ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے مالک بنا دے، اور اخیر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لہٰذا کاروان حق کو مسلسل رواں دواں رہنا چاہیے، ان کی جد و جہد مسلسل اور
عمل پہم ہونا چاہیے۔ ان کی راہ میں وقتی تکالیف مشکلات آئیں تو انہیں صبر و رضا سے برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ کامیابی بالآخر انہی لوگوں کو ملتی ہے، اور کفر و طغیان، ظلم و ستم اور سرکش مغرور لوگ عبرتناک انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ نرمی گفتار کا درس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے داعیان علی اللہ کو یہ درس ملتا ہے کہ وہ دعوت توحید دیتے وقت نیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہوئے سامعین کے ساتھ نرم اور شائستہ انداز گفتگو اختیار کریں، کیونکہ نرمی گفتار سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور حق کو قبول کرنے میں جلدی کرتے ہیں، جبکہ سختی اور درستی سے لوگ متنفر ہوتے ہیں اور دعوت حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے فرمایا تھا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرعون نے کہا، رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ نے فرمایا، وہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کہ کیا تم سن نہیں رہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے فرمایا، وہی مشرق و مغرب اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ باری تعالیٰ کی تقدیس و پاکیزگی۔ مختلف ادیان و مذاہب میں خالق کا تصور مختلف ہے۔ ہر مذہب والے اپنے خالق و مالک کا ایک الگ تصور ذہن نشین کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ مختلف نقوش و تصاویر کا سہارا لیتے ہیں، لہٰذا کسی کا اللہ سانپ کی شکل ہے تو کسی کا گائے اور بندر کی شکل کا، کچھ لوگوں کا اللہ نسوانی حد و حال کا مالک ہے تو کچھ کا حیواناتی شکل و صورت رکھتا ہے۔ ان تمام تصورات نے اللہ کے تصور کو ہمیشہ ناقص، عیب دار، میلوک سے مشابہ قرار دیا ہے، جبکہ قرآن مجید نے ذات باری تعالیٰ کو تمام عیوب و نقائص سے منزہ و اعلیٰ قرار دیا ہے، لہٰذا فرمایا، اس جیسی کوئی چیز نہیں، نیز فرمایا، محلوق کا علم اسی پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور رفعت اور اس کی ذات کو تمام عیوب و نقائص سے منزہ قرار دینے کے لیے نہایت دقیق اسلوب اختیار کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کو دیکھنے کی خواہش کی تو جواب ملا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے بھی دیکھ سکو گے۔ پس جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کرنے لگے، بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، یعنی اے میرے پروردگار، میں تیری طرف عظمت و جلال پر اور اس بات پر ایمان لانے والا سب سے پہلا مومن ہوں کہ میں تیرا عاجز بندہ دنیا میں تیرے دیدار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عورت کا اصلی حسن و جمال حیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ شرم و حیا اور عفت و عصمت کا تصور قدیم زمانے سے شرفا کی خاص علامت رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آنے والی لڑکی کی شرم و حیا کا قرآن مجید نے بطور خاص ذکر کر کے یہ واضح کیا ہے کہ عورت کا اصل حسن و جمال اس کا زیور حیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی۔ اس واقعے میں ان خواتین کے لیے درس عبرت ہے جو بغیر پردہ کیے بازاروں، سڑکوں اور دکانوں میں پھرتی دکھائی دیتی ہے۔ زیب و زینت کے مصنوعی طریقے اپنے والیوں کے لیے سبق ہے کہ وہ اپنے اصلی حسن و جمال کو اپنی زینت بنائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، حیا سراسر خیر ہے۔ شرم و حیا کے منافی لباس پہن کر دفتروں اور بازاروں کی رونق بننے والی خواتین کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درج ذیل فرمان میں شدید وعید اور سخت تنبیہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، جہنم کے دو گروہوں کو
میں نے نہیں دیکھا جو آخری زمانے میں نمودار ہوں گے۔ ان میں سے ایک گروہ کی عورتیں لباس پہنے ہوئے بھی بڑھنا ہوگی، کندھوں کو اچکا کر چلنے والیاں بدکار عورتوں کی طرح چلنے والیاں ہوں گی، جن کے سر بہتی اونٹوں کی کوہان کی طرح ہوں گے، یعنی بلند جوڑے کیے ہوں گے، اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو انہیں آئے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو طویل فاصلے پر بھی پائی جائے گی۔ ہر صاحب علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا صاحب علم موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہمیں طالب علم اور حصول علم کے لیے پختہ عزم، مضبوط قوت ارادی اور سفر کی مشقت کو صبر و حوصلے سے برداشت کرنے کا سبق ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مجلس میں سوال کیا گیا کہ سب سے بڑا عالم ربانی کون ہے؟ آپ نے جواب دیا میں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک صالح بندے کے متعلق وحی کی کہ وہ آپ سے بڑے عالم ہیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باوجود یہ کہ آپ کلیم اللہ اور اول العزم رسول تھے، طالب علم کا ارادہ فرمایا اسی گھر سے طویل اور پرمشقت سفر کا عزم کیا۔ اپنے پختہ عزم کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، ہوا مجھے سالہ سال چلنا پڑے۔ حصول علم کے لیے سخت محنت، ذہانت، طویل عرصہ اور استاد کی صحبت و نگرانی ضروری ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے حصول علم کی شروط بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے عزیز، علم حاصل کرنے کے لیے 6 چیزیں ضروری ہیں، میں تمہیں ان کی تفصیل بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے: ذہانت و فطانت، شوق و ذوق، سخت محنت، گزارنے کے لیے خرچ، استاد کی صحبت اور طویل عرصے تک جد و جہد۔ استاد کا ادب و احترام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر علم سے ہمیں استاد کے ادب و احترام کا درس بھی ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بلند مقام رسول اور کلیم اللہ ہے۔ آپ کے طرز تکلم سے طالبان علم کو سبق ملتا ہے کہ استاد کے ساتھ ہمیشہ نرم پست آواز میں گفتگو کرنی چاہیے، جیسا کہ آپ اپنے استاد کے حصول علم کی غرض کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی اتباع کروں، کیا آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ آپ کے واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاگرد کو استاد کی صحبت کے دوران میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ استاد کی توجیحات اور ہدایت کو نہایت غور سے سننا چاہیے۔ اگر شاگرد سے غلطی ہو جائے تو فوراً استاد سے معافی کا طلبگار ہو۔ استاد کی اطاعت و فرما برداری کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ نیز یہ بھی سبق ملتا ہے کہ استاد کو بھی شاگرد کی غلطیوں پر درگزر کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل پر انعامات ربانی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر متعدد انعامات ارزانی کیے تھے، ان کی ایک جھلک درج ذیل نکات میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس وقت کے تمام لوگوں پر فضیلت و برتری عطا فرمائی، فرعونیوں کی ذلت میں تسلط اور غلامی سے نجات عطا کی اور انہیں معزز اور آزاد قوم بنایا۔ ان کے دشمن فرعون اور اس کے لشکر کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرقاب کیا، جس سے ان کو دلی راحت ملی۔ انہوں نے پینے کے پانی کی قلت کی شکایت کی تو ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمے جاری فرما دیے۔ سورج کی گرمی اور تپش نے انہیں پریشان کیا تو انہیں بادلوں کے خوشگوار سائے عطا کیے گئے۔ ان کی خوراک کا بندوبست من و سلویٰ کی شکل میں کر دیا گیا۔ ان تمام انعام و اکرام کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی اور اس کے ساتھ شرک جیسا کبھی جرم نہ کیا اور اپنی نبی کی نافرمانی کی اور جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑا تو انہیں طرح طرح کے عذابوں اور سزاؤں کا سامنا پڑا، جو کہ ہر ناشکرے اور مشرک کا نصیب ہوا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم ناشکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ آج مسلمان عالم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں وافر عطا فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا بھر میں مطلوب اور ذلیل و خوار بھی مسلمان ہی ہیں۔ ان کے پاس مال و دولت کی کمی ہے، نہ افواج و اسلحے کی، ذہین اور عقل مند ماہرین کی کمی ہے، نہ جدید وسائل کے حصول کے لیے سائنسدانوں کی قلت ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ان ساری نعمتوں کے باوجود دنیا کی حقیر ترین
مظلوم ترین اور بے بس قوم ہے۔ کہیں یہ ذلت اور رسوائی کا عذاب اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کی ناشکری کا نتیجہ تو نہیں؟ مظلوم کی بد دعا اور اس کی قبولیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے، مظلوم کی دعا سے بچ، کیونکہ اس کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعونیوں کے ظلم و ستم کا شکار تھی۔ آپ نے فرعونیوں کو ہر ممکن طریقے سے ظلم سے روکنے اور انہیں حق قبول کرنے کی دعوت دی، مگر ان کی دولت و امارات ہر لمحے ان کے فخر و غرور میں اضافہ کرتی رہی اور ان کا ظلم و ستم ہر گھڑی بڑھتا اور بڑھتا ہی چلا گیا۔ بلاخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم قوم کے سربراہ کی حیثیت سے ظالموں کے خلاف بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور یوں دعا کی۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے ہمارے رب، کیا اس واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں؟ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لانے پائے، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مظلوم بندے کی پکار سن لی اور ظالم و جابر قوم کو درج ذیل عذاب چکھائے۔ کئی سالے سے ان کی باغات اور فصلیں ختم کر دی، کبھی سیلاب اور طوفان نے انہیں تباہ و برباد کیا، کبھی ٹیڈی دل کے ذریعے سے ان کی فصلیں ویران کر دی جس سے غلے کی شدید قلت ہوگی۔ ان پر جوؤں کا عذاب مسلط کر دیا جس سے ان کی زندگی اجیرن بنا دی گئی۔ ان کے کھانوں، مشروبات، گھروں، بستروں اور محفلوں کو مینڈکوں سے بھر دیا، جنہوں نے پھدک پھدک کر ان کے آرام و سکون اور عیش و عشرت کو غارت کر دیا۔ نکسیر کے ذریعے سے انہیں جسمانی عذاب اور ان کے پانی کو خون سے بدل کر جسمانی اور نفسیاتی اذیت کا عذاب کر دیا گیا۔ فرعون کو مرنے تک ایمان کی توفیق نصیب نہ ہوئی، جب نصیب ہوئی تو مہلت ختم ہو چکی تھی۔ ظالموں، متکبروں اور جابروں کے لیے فرعون کی لاش آج بھی درس عبرت کے لیے مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ کوئی ہے جو اس سے انجام بد سے نصیحت و عبرت پکڑے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے اور نیک کی طرف چلنے کے لیے ہمیں ہدایت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شامل کریں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور دعا ہے میری یوٹیوب فیملی کے لیے کہ وہ ہمیشہ سدا خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ آپ کے دلوں میں ہمیشہ ایمان کی دولت قائم رکھے، دائم رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔